امریکہ کے صدارتی انتخابات سے پہلے کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان صدارتی مباحثہ ہوا۔ یاد رہے کہ ایسے مباحثوں کا الیکشنز پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس ڈیبیٹ کے آغاز میں دونوں صدارتی امیدواروں کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر متوقع طور پر ہاتھ ملائے، جبکہ مصافحے کے لیے پہلے ہاتھ ہیرس نے بڑھایا۔ جولائی میں صدر جو بائیڈن کے ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ سے دستبردار ہونے کے بعد یہ پہلی ڈیبیٹ ہے، جس کے بعد نائب صدر ہیرس کو پارٹی کی قیادت سونپ دی گئی تھی۔ ڈیبیٹ شروع ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ریپبلکن حریف پر تنقید کا آغاز ہونے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور ٹرمپ پر الزام عائد کیا کہ وہ گریٹ ڈپریشن کے بعد بدترین بے روزگاری کے ساتھ ساتھ صدی میں صحت عامہ کی بدترین وبا اور خانہ جنگی کے بعد ہماری جمہوریت پر بدترین حملے کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ ہیرس نے اپنے آپ کو ایک ایسی رہنما کے طور پر پیش کیا جس نے ٹرمپ کا پیچھے چھوڑا ہوا گند صاف کیا۔ ڈیبیٹ کے دوران اہم اور زیادہ گفتگو اسقاط حمل کے حقوق کے موضوع پر بھی ہوئی۔ کملا ہیرس نے ٹرمپ پر الزام عائد کیا کہ وہ اسقاط حمل کے وفاقی تحفظ کو ختم کرنے کی اپنی کوششوں کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ ڈیبیٹ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر 2020 کے انتخابات میں اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ گزشتہ برسوں کے دوران ان کے خلاف کی جانے والی تنقید کی وجہ سے انہوں نے تقریباً سر میں گولی کھائی ہے۔ آپ کا مقابلہ جو بائیڈن سے نہیں ہے۔ ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس نے منگل کو صدارتی مباحثے میں اپنے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کو یاد دلایا کہ ان کے دیرینہ حریف جو بائیڈن اب اس دوڑ میں شامل نہیں ہے۔ ہیرس نے ڈیبیٹ کے دوران ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر کو یاد دلانا ضروری ہے کہ آپ کا مقابلہ جو سے نہیں ہے، آپ کا مقابلہ میرے ساتھ ہے۔ ڈیبیٹ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیرس پر الزام عائد کیا کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ اسرائیل امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ اسرائیل سے نفرت کرتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ اگر کملا ہیرس صدر بنیں گی تو ان کی صدارت کے دوران اسرائیل 2 سال کے اندر ختم ہو جائے گا۔ ڈیموکریٹک نائب صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کا یہ الزام کہ وہ اسرائیل سے نفرت کرتی ہیں بالکل غلط ہے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اور کیریئر میں ہمیشہ اس ملک کی حمایت کی ہے۔ پیوٹن دوپہر کے کھانے میں ٹرمپ کو کھا جائے گا۔ کملا ہیرس نے منگل کو ڈونلڈ ٹرمپ پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جیسے مضبوط سربراہان کی حمایت کا الزام عائد کیا اور کہا کہ سابق امریکی صدر دباؤ کے سامنے ہار جائیں گے اور پوٹن آپ کو دوپہر کے کھانے کے طور پر کھا جائے گا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل امیدواروں کے درمیان صدارتی مباحثے نہ صرف رائے عامہ پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ اس سے اہم قومی معاملات پر امیدواروں کا نقطہ نظر بھی سامنے آتا ہے۔ امریکی ریاست میں امیدواروں کے درمیان مباحثے کی تاریخ 162 سال پرانی ہے۔ ان مباحثوں کا آغاز 1858 میں سینٹ کی نشست کے لیے 2 امیدواروں ابراہم لنکن اور اسٹیفن ڈگلس کے درمیان ہونے والے مباحثے سے ہوا تھا۔ ابراہم لنکن سینٹ کی نشست تو نہ جیت سکے، لیکن اس مباحثے میں غلامی کے خلاف دیے گئے دلائل کی کاپیاں ملک بھر میں تقسیم کی گئیں، جس نے 1860 میں ان کی وائٹ ہاؤس تک رسائی آسان بنائی۔ امریکہ میں صدارتی امیدواروں کے درمیان مباحثوں کا باقاعدہ آغاز 1960 میں ہوا، جب اس وقت کے ڈیموکریٹک امیدوار جان ایف کینیڈی اور ریپبلکن امیدوار اور امریکہ کے نائب صدر رچرڈ نکسن نے اہم قومی معاملات پر اپنی پالیسی اور منشور پر ایک دوسرے کے ساتھ بحث کی، جس کے بعد ہر الیکشن سے قبل یہ مباحثے روایت بن گئے۔ صدارتی مباحثوں کی انتخابات میں اہمیت۔ ان مباحثوں کی اگرچہ کوئی آئینی ضرورت نہیں، لیکن انتخابی مہم کے دوران دونوں جانب کا منشور عوام کے سامنے لانے اور حکومت کے اقدامات پر حسب اختلاف کی رائے کو عوام کے سامنے لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 2020 میں کرونا وائرس کے سبب ان مباحثوں کی اہمیت 2 چند ہو گئی، کیونکہ دونوں صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن لاک ڈاؤن کے سبب مربوط عوامی رابطے نہیں کر پا رہے تھے اور ان مباحثوں کے ذریعے اپنا لائے عمل عوام کے سامنے لا رہے تھے اور مخالف کی حکمت عملی پر تنقید بھی کر رہے تھے۔